میرا نام عائزہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں آفس میں جاب کرتی ہوں۔ صبح سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں آفس میں بیٹھی گھر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بارش نے ایک لمحے کے لیے بھی تھمنے کا نام نہیں لیا تھا۔ میں کب سے اس انتظار میں تھی کہ بارش ہلکی ہو تو میں دفتر سے نکلوں اور گھر کا راستہ لے لوں، مگر رات کے 8 بجے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بارش اگلی صبح تک بھی نہیں تھمنے والی ہے، تو میں اکیلے ہی دفتر سے نکل پڑی۔ سب لوگ اپنی گاڑیوں سے جا چکے تھے۔ مجھے دفتر میں کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت میں نے بارش رکنے کی انتظار میں نکال دیا۔ 8 کے قریب جب اندھیرا پوری طرح پھیل گیا اور بار بار گھر سے فون آنے لگا تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی اور کوئی راستہ نہ بچا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ بس میں کچھ ہی دیر میں دفتر سے نکل رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے فون کی بھی چارجنگ نہیں تھی۔ ماں پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ اتنی بارش میں کیسے آؤ گی۔ میں نے کہا اماں کوئی نہ کوئی گاڑی مل ہی جائے گی، رکشہ یا ٹیکسی جو بھی ملا، بس میں سیدھے گھر آؤں گی۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فائل سر پر رکھ کر نکل پڑی جیسے وہ کوئی فائل نہ ہو بلکہ چھتری ہو۔ کچھ ہی دیر میں آڑی ترچھی بارش نے میرے پورے وجود کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ جنوری کی شدید سردی کی یہ طوفانی بارش جس نے ہر طرف جل تھل کر دی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے گھر جاتے جاتے میری کلفی جم جائے گی۔ سامنے کا منظر بارش کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اب تو مجھے بہت زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں اندھیرا چھانے سے پہلے کیوں نہ نکل گئی۔ تیز تیز چلتے ہوئے میں رکشے اور ٹیکسی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن اس قدر طوفانی بارش میں نہ رکشہ ملا نہ ٹیکسی، بلکہ دور دور تک سڑک صرف ویران نظر آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے دفتر میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں مدد مانگتی۔ ایسے میں تیز تیز قدم اٹھاتی دعائیں پڑھنے لگی۔ جتنی دعائیں یاد تھی سب میرے لبوں پر آ گئیں۔ میں آیت الکرسی کا مسلسل ورد کرتی رہی۔ میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، لیکن اس بارش میں قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ نہ گڑھوں کا پتہ چلتا تھا نہ کیچڑ کا۔ اتنے میں اچانک ایک گاڑی آ کر میرے انتہائی قریب رک گئی۔ میری سانس تھم سی گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس طوفانی بارش میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو، لیکن اب جب وہ گاڑی بالکل میرے قریب آ کر رک گئی تو میرا سانس بھی رک گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا شخص مجھے نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے گہرا سانس لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک رحمان احمد تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سلور فریم کا خوبصورت چشمہ لگائے وہ میری جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ سختی سے کہنے لگے جلدی آؤ۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بھیگا ہوا لباس گاڑی کی سیٹ کو بھی بھگو گیا تھا۔ میرے کپڑوں سے متواتر پانی ٹپک رہا تھا۔ لباس بھیگ جانے کی وجہ سے میری خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو کیا، فائل گود میں رکھ دی، اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ اس قدر اندھیرے میں اتنی بارش میں کہاں جا رہی تھی؟ مالک کا مجھے اس بے مقصد سوال کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ مالک نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دل میں انجانے سے جذبات پیدا ہوئے، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بول پڑا اچھا مجھے تو لگا تھا کہ خودکشی کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر میں کچھ جھنجھلا گئی۔ اتنی شدید بارش، اتنا اندھیرا، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ مالک نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ معافی چاہتی ہوں، اصل میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں کام میں اتنی مگن تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب کام سے فارغ ہوئی تو احساس ہوا کہ بارش تو ہلکی ہوئی نہیں ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ یہ سوچ کر دفتر سے نکل گئی کہ شاید کوئی رکشہ یا گاڑی مل جائے۔ میں نے نظریں چرا لی اور نیچے میٹ پر گرتے اپنے بالوں کے پانی کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ ایڈریس بتائیں۔ میں نے جھٹ اپنا ایڈریس بتا دیا، جسے سن کر مالک نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ایڈریس بتا رہی ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہے اور بہت ہی تنگ تاریک سا علاقہ ہے۔ اتنی شدید بارش میں تو وہاں کیچڑ پانی بھر چکا ہوگا، بہت مشکل ہے کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ سکیں گے۔ میرے خیال سے تو آج آپ کو دفتر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بارش کی پیش گوئی تو پہلے سے ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں ایک نظر مجھ پر ڈال کر دیکھنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے، چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ مالک نے اپنے غصے پر قابو کیا، کہنے لگے یہاں سے میرا بنگلہ قریب ہے، آج رات آپ وہیں گزار لیں۔ ساتھ ہی مجھے دیکھا
میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ نہیں، میری ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ مالک نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اگر آپ اپنی مما کو ساری صورتحال بتا دیں گی تو یقیناً وہ سمجھ جائیں گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ خود آپ سے یہی کہیں گی کہ اس طوفانی بارش میں اتنا طویل راستہ تیار نہ کریں۔ مالک نے گاڑی اپنے بنگلے کی طرف موڑ لی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں سیکورٹی گارڈز وغیرہ تھے۔ میرے مالک بہت پیسے والے کاروباری تھے جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے سیکورٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ آج مالک کو دفتر سے نکلنے میں کچھ وقت لگا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بے وقوف ہوں گی کہ ایسی طوفانی بارش میں تنہا دفتر سے نکل پڑوں گی۔ اور اب جس علاقے کی میں بات کر رہی تھی وہ واقعی کیچڑ اور بارش کے پانی کی وجہ سے آدھا ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں جانا رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ خطرناک تھا، اس لیے مالک نے مجھے بھی صاف منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے کر داخل ہوا۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ پانی سے بھیگے ہوئے لباس نے میرے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں پوری طرح نیلے پڑ گئے تھے۔ مالک کو میری حالت کا اچھے سے اندازہ تھا، اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک زوردار آواز نوکرانی کو لگائی۔ مالک کی آواز پر نوکرانی دوڑی چلی آئی۔ مالک، کیا حکم؟ یہ عائزہ ہے، میرے دفتر میں کام کرتی ہیں، ان کو زہرا کے کمرے میں لے جاؤ، انہیں کوئی لباس دو اور کھانے وغیرہ کا پوچھ لو، یہ آج کی رات زہرا کے کمرے میں رہیں گی۔ مالک نے نوکرانی کو کہا۔ نوکرانی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ ابھی تک میں سارے راستے یہی سوچتی آئی تھی کہ میں اپنے باس کے ساتھ بنگلے میں کس طرح رہوں گی، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرے مالک اکیلے رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نوکرانی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی، یہ زہرا بی بی کا کمرہ ہے، وہ آپ کی جیسی ہیں، ان کا ہر لباس آپ کو آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی الماری کھول کر کافی سارے لباس نکال دیے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو پہن لیجئے۔ میں نے جلدی سے ایک فراک اٹھایا اور واش روم جا کر اسے تبدیل کر لیا۔ ایک بڑی سی شال کو اپنے اوپر لپیٹ کر میں کمرے میں چلتے ہی ہیٹر کے قریب بیٹھ کر ہاتھ سیکنے لگی۔ میری نظر بستر پر پڑے مالک کے کوٹ پر تھی۔ بے اختیار میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی جسے میں انتہائی سنگ دل اور بے رحم سمجھتی تھی۔ کس وقت میں اسی مالک نے میری مدد کی تھی۔ نوکرانی کمرے سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ حکم کریں، میں بس کچھ دیر میں تیار کروا دوں گی۔ میں مسکرا کر کہنے لگی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا، ارے بی بی، آپ تکلف نہ کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور مالک تو مہمانوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، زہرا بی بی کا کمرہ کیسے آپ کے لیے کھلوا دیا، ورنہ زہرا بی بی کا کمرہ کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، وہ بہت غصے ہوتی ہیں۔ نوکرانی کی بات پر میں چونک گئی اور میں اس سے پوچھا، زہرا بی بی کون ہے؟ میں نے بہت حیرانی سے سوال کیا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا مالک اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ زہرا بی بی مالک صاحب کی چچا زاد بہن ہے۔ ویسے تو ان کا گھر بار گاؤں میں ہے، لیکن وہ پڑھائی کے لیے یہیں شہر میں رہتی ہیں۔ ابھی چھٹیاں ہونے پر وہ گاؤں گئی ہیں، لیکن یہ کمرہ ان کا ہی ہے۔ کوئی اس کمرے میں آئے یا کسی چیز کو استعمال کرے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور مالک بھی کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ زہرا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت خاص ہوں گی جو آپ کو اس کمرے میں آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر نوکرانی مسکرائی، جبکہ میں ایک دم بری طرح چونکی۔ مالک کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی ہے، یہ بات نہ جانے کیوں مجھے اس وقت بہت بری لگی تھی۔ حالانکہ میرا مالک سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کوئی دلی وابستگی تھی، بس دفتر کی حد تک ملاقات تھی، مگر زہرا کا نام آنے پر دل میں ایک آگ سی سلگ اٹھی تھی۔ مگر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے میں کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس دفتر سے واپسی پر مجھے گاڑی نہیں ملی، بارش کی وجہ سے میں بھیگ رہی تھی تو مالک نے مجھ سے ہمدردی کر لی۔ میں نے شرمندگی سے صفائی دی۔ میری بات پر نوکرانی سر ہلانے لگی، پھر وہ خود ہی میرے لیے بہت کچھ کھانے کو لے آئی۔ تھوڑا بہت ہی میں نے کچھ کھایا تھا، مجھے تو بس صبح کا انتظار تھا۔ اپنی ماں کو فون کر کے میں بتا چکی تھی کہ میں صبح آؤں گی۔ میری ماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے کے قریب مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ انجان جگہ، نیا کمرہ، نیند تو نہیں آنی تھی۔ نرم بستر پر کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ بدل رہی تھی۔ بیڈ پر ڈبل میٹرس بچھا ہوا تھا جس پر میں پہلی بار لیٹی تھی۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔
चारों तरफ सन्नाटा था। इतना बड़ा बंगला मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं यूं ही धीरे धीरे कदम उठाती पहले नीचे के हिस्से में घूमती रही, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वही कमरा था जिसके अंदर रोशनी जल रही थी और पियानो बजने की आवाज आ रही थी। कोई बहुत मिठास का धुन बजा रहा था। मैं वहीं जमकर खड़ी हो गई। फिर पियानो की आवाज बंद हुई तो मैंने पलटने का इरादा किया, लेकिन इतने में कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरी नजर सामने खड़े शख्स पर ठहर सी गई। सफेद शलवार कमीज में वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। दिल के तारों को छेड़ता हुआ कोई खूबसूरत शहजादा, जो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा होता है। मैं जैसे पलक झपकना ही भूल गई। दूसरी तरफ बराबर की आग तो मालिक के दिल में भी जल उठी थी। वो गौर से मुझे देख रहा था। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। अनोठियों में आंखों में हम दोनों ने एक अनजान सफर तय कर लिया था। फिर कुछ देर बाद मालिक ने मुझसे पूछा, सब खैरियत तो है? आप आराम नहीं कर रही? क्या कोई तकलीफ है? मैंने नौकरानी से भी कहा था कि आपका खास ख्याल रखें। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पियानो की आवाज पर यहाँ चली आई थी। आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। बेख्तियार मैंने मालिक की तारीफ की। फिर इन्होंने कहा, मेरी माँ बहुत अच्छी पियानो बजाती थी, मैंने भी इन्हीं से सीखा है। जब कभी इनकी याद आती है तो इस कमरे में आ जाता हूँ। ये दरअसल मेरी माँ जी का कमरा है। मालिक ने आहिस्ता से अपनी माँ जी का जिक्र किया। एक पल में ही मुझे महसूस हो गया था कि वो अपनी माँ को याद करके उदास हो गए हैं। इससे पहले कि मजीद कुछ बात होती, अचानक ही दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा के तेज थपेड़े पर्दों को पूरी तरह उड़ा चुके थे। खौफ के मारे मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर मालिक के बाजू को थाम लिया। बिजली जोर से कड़क रही थी। लगता है आज ही सारी बारिश हो जाएगी। मेरी हालत देखकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, परेशान ना हो, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक का हाथ छुड़वाती या वापस अपने कमरे में जाती। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ देखने लगी। मालिक मुझे खुद हाथ से पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गए, जहाँ एक तरफ पियानो था और दूसरी तरफ बेड के सामने की दीवार पर एक मर्द और औरत के साथ एक बच्चे की तस्वीर थी। मुझे समझने में वक्त ना लगा कि ये मालिक के वालिदैन थे। मालिक ने मुझे बेड पर बिठाया, अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगा, आपके नाखूनों ने बड़े गहरे जख्म कर दिए हैं। मालिक की बात पर मैंने चौंक कर देखा तो मालिक की कलाई पर वाकई मेरे नाखूनों से निशान पड़ गए थे। मैं शर्मिंदगी से माजरत करने लगी। मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माजरत को कबूल किया। आप यहाँ आराम से सो जाएं, सुबह मैं खुद आपको आपके घर भेज दूंगा। वो मुझे नरमी से समझाने लगा, क्योंकि मेरे चेहरे का खौफ मालिक को वाजिया नजर आ रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया और जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। मालिक ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, नौकरानी भी अपने क्वार्टर में वापस जा चुकी हैं और क्वार्टर से यहाँ तक का पैदल रास्ता 5 मिनट से ज्यादा का है। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस वक्त मैं इन्हें वापस नहीं बुला सकता। मुझे लगा था कि आप कमरे में सो गई होंगी, इसलिए मैंने इन्हें भेज दिया। आप यहाँ बैठ जाए ना। मैंने मजबूरी में मालिक को ही कमरे में रखने की इजाजत दी। वह हैरत से मेरा चेहरा देखने लगा, फिर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, आप आराम करें। मालिक ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि मैं सुकून से बिस्तर पर लेट जाऊं, लेकिन मैं इस कदर बेचैन और परेशान थी कि बस एक कोने में बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। मेरी नजर मालिक के चेहरे पर जमी थी। इसकी चौड़ी पेशानी, ऊंचा नाक इसे खूबसूरत होने के साथ साथ मगरूर भी बना रहा था। 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। मालिक को शायद नींद आ गई थी कि अचानक ही बादल इतनी जोर से गरजे कि मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर मालिक के पास पहुंच गई। मेरा बस चलता तो एक बार फिर से मालिक के हाथों को मजबूती से पकड़ लेती, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी चीख पर मालिक ने आंखें खोलकर मुझे देखा था। मैं बुरी तरह कपकपा रही थी। मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपनी शाल उतारकर मेरे कंधे पर डाल दी और मुझे दोबारा बेड तक ले आए। क्यों इस कदर खौफजदा हो? बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, इस पर इतना खौफजदा क्यों हो? वो मेरे इतने करीब थे कि मैं इसकी सांसों की गर्मी को बहुत करीब से महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने इसे आहिस्ता से बता दिया कि मैं इस कदर खौफजदा क्यों थी। इस शहर में आने से पहले जब मैं छोटी थी
تب ہم لوگ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور اس گاؤں میں بجلی گرنے کی وجہ سے میرے خاندان کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بہت خوف آتا تھا۔ بچپن کی خوفناک یادیں مجھے اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھیں اور آج بھی میں اسی حصار میں تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مالک نے مجھے آہستہ آہستہ بستر پر لٹایا اور خود میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس پل مجھے مالک کی قربت بالکل بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مالک کی موجودگی میں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مالک کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ آیا۔ نوکرانی اصرار کرنے لگی کہ آپ ناشتہ کر کے جائیں، مگر مجھے تو اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب چکی تھیں، ہر طرف پانی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں گلے سے لگ گئی، کہنے لگی بہت فکر ہو رہی تھی مجھے، تمہاری خدا کا شکر ہے کہ تمہارے مالک نے تمہاری اتنی مدد کر دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنی ماں کے گلے سے لگ کر مالک کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں پہلی بار دفتر گئی تھی۔ ہر کسی نے یہی بتایا تھا کہ مالک بہت ہی کڑوس آدمی ہے۔ 30 سال کا وہ شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے، اس لیے میں شروع سے ہی اس سے بہت ڈری ڈری رہتی تھی۔ لیکن گزری رات نے میرے دیکھنے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ مالک سخت اور کھڑوس شخص نہیں تھا جو دفتر میں نظر آتا تھا، بلکہ وہ ایک نرم دل اور احساس کرنے والا انسان تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ مجھے مالک کے نام پر دل میں گدگدی کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر نوکرانی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ مالک زہرا سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے زہرا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن بے اختیار ہی میں زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جو مالک کے دل میں براجمان تھی۔ کپڑے بدل کر میں نے زہرا کے کپڑے اپنی ماں کے حوالے کیے۔ امی، انہیں احتیاط سے دھونا، یہ مالک کی کزن کے کپڑے ہیں، انہیں واپس کرنے ہوں گے۔ میں کل دفتر جاؤں گی تو انہیں لے جاؤں گی۔ ماں نے وہ سوٹ احتیاط سے دھو کر ڈال دیا تھا جو اپنی قیمت خود بتا رہا تھا، جبکہ میں صوفے پر ٹیک لگائے رات کا منظر پھر سے یاد کرنے لگی۔ اگلے دن میں حسب معمول جب دفتر پہنچی تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میری نظریں مالک کو تلاش کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں زہرا کے کپڑے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مالک کے دفتر میں جا کر یہ کپڑے ان کے حوالے کر دوں۔ اسی خیال کے تحت میں سیکریٹری کو اطلاع کرتی مالک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ مالک کمرے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی نازک سی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کپڑوں کا شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مالک کو بتایا کہ یہ زہرا کا سوٹ ہے جو وہ واپس کرنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مالک کچھ کہتا، اس نازک خوبصورت لڑکی نے شوپر اٹھا کر زمین پر مارا اور ہاتھ اٹھا کر مجھے سخت لہجے میں کہا، اس رات تو تم میرے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اگر آئندہ قدم رکھا تو میں جان لے لوں گی تیری۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم میرے کپڑے پہنو، اور اب اتنی ہمت ہے کہ تم اپنی اترن مجھے واپس کرنے آ گئی؟ اٹھاؤ یہ جوڑا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں زہرا احمد تمہاری اترن پہنوں گی؟ زہرا غرور کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں نے مالک کو دیکھا، وہ آہستہ سے کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے ٹیبل سے سر ٹکا لیا۔ مجھے اپنی حالت پل بھر میں یاد آ گئی۔ دل میں رات بھر جو جذبات بنتے رہے وہ اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ کہاں میں اور کہاں مالک جیسا امیر اور خوبصورت۔ سارے دفتر میں سرگوشیاں ہو رہی تھی اور میرے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چھٹی لے کر واپس گھر کے لیے روانہ ہوتی، زہرا میرے کمرے میں آ کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی، اور اس کے آگے جو کچھ زہرا نے کہا وہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ زہرا مجھ سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، اس رات میں نے کس طرح مالک کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور میں اپنے مالک کو پھنسانے کے لیے کس حد تک نیچے گری تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر چھت آ گری ہو، میرے کاندھوں پر کسی نے بھاری بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں نے ایک نظر سارے دفتر پر ڈالی، سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے دامن پر جو داغ لگنے والا تھا وہ انتہائی سیاہ تھا۔ مالک کو پھنسانے والی ایک مڈل کلاس، لالچی اور بد کردار لڑکی کی
یہ الزام سن کے میں نے نوکری چھوڑ دی، مگر اگلے دن ہی مالک گھر آیا اور میری ماں سے بات کی اور میرا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ مجھے لگا مالک زہرا سے محبت کرتا تھا، مگر مالک نے مجھے بتایا کہ وہ زہرا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اس لیے میں اس شادی کے لیے ہاں کہتی ہوں۔ کیونکہ زہرا روٹھ کے اپنے گھر چلی گئی، اب میں بے فکر تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے مالک کے دل میں ہی بستی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں عزت سے مالک کی بیوی بن کر جی رہی ہوں۔